حضرات، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس جلسے کی صدارت کرنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب سے نہایت مؤدبانہ درخواست کروں گا تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے اتحاد اور یکجہتی کے موضوع کے اوپر جلسہ قائم کیا، اور انتہائی خوشی اور مسرت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری جمعیت علماء کے ناظم عمومی جناب حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ وہ اس جلسے کے اندر تشریف لائیں گے اور ان کی شرکت ہوگی، اور جمعیت کے سربراہ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب بھی تشریف فرما ہے اس اسٹیج کے اوپر۔ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے، اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ضرورت ہے اس قسم کے اجلاس کی کہ قوم کو پیغام دیا جائے اس بات کا کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اس بات کی تعلیم ہے، زور ہے اور تاکید ہے کہ سب کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ قرآن کریم بھی اس کا حکم دیتا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا حکم موجود ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عيالی۔ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہے وہ شخص جو اللہ کے کنبے کی خدمت میں لگا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ ہمارے اکابرین کی ہاں ہر طریقے کے مہمان موجود رہتے تھے۔ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ہندو بھی، مسلمان بھی، اور وہاں سادھو بھی موجود رہتے تھے اور حضرت کی خدمت میں آتے تھے۔ حضرت کی دیدار کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے، اور ہندو ان کو اپنا بھگوان جانتے تھے۔ یہ ان کی خدمت کا اثر تھا۔ میں باندھے جا رہا تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندو ہمارے بغل میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم فوج میں تھے، ہماری ڈیوٹی پنجاب میں لگی تھی، جس وقت پنجاب کے اندر بہت زیادہ حالات خراب تھے، تو وہاں پر ہم نے ہماری ڈیوٹی وہاں پر لگا دی گئی۔ وہاں گئے، ہمارے سر میں گولی لگی، ہم بے ہوش ہو گئے، ہم کو گھر پہنچایا گیا، اسپتال میں داخل کیا گیا۔
ہم یہاں کانپور میں اسپتال میں داخل تھے اور ہمیں جب ہماری آنکھ کھلتی تھی ہمیں تھوڑا سا بھی ہوش آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ ہتھوڑے والے بابا کو ہمیں دکھا دو، ہتھوڑے والے بابا کو بلا دو، ہمیں ایک نظر ان کو دیکھ لیں۔ یہ ہندو کی بات ہے جو مجھ سے بیان کرنا تھا۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ہندوؤں کے ہاں عیادت کے لیے، شادیوں میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، اور بھی ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ ہے۔ یہ تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بیمار رہا، ہوش آتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، ہوش آتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ حضرت کو جب معلوم ہوا تو حضرت اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بے ہوش پڑا ہوا تھا، اسپتال کے اندر تھا۔ حضرت گئے اور اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سر کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ نہیں گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سب سے کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے علاج کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو فوراً یہاں سے گھر لے چلو۔ ہتھوڑے والے بابا نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور وہ حقیقت میں اس نے علاج وہ خود ہم سے بیان کر رہا، حقیقت میں اس نے علاج بند کر دیا اور اسپتال سے باہر آ گیا، وہ چلا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے قومی بھائیوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ جو طریقہ تھا وہ تو تھا ہی، جو اصول تھا، جو ان کا رویہ تھا وہ تو تھا ہی، وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی ان کا رویہ تھا۔ میرے عزیز دوستو، جب آپس کا میل ہوگا، ملاپ ہوگا، دل آپس میں جڑے رہیں گے اور محبت رہے گی، تبھی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ایک کنارے لگا کر کے، ان کو الگ کر کے، ان کے ساتھ ناانصافی کر کے ملک ترقی کرے گا، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ہندو، مسلمان اور بھی دوسری قومیں جب مل کر کے ایک ساتھ مل کر کے سب نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ہمارے اکابرین نے اور دوسری قوموں نے زبردست قربانیاں دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں۔ انگریزوں کے ظلم، تشدد اور استبداد سے آزاد کرانے کے اندر جو انہوں نے قربانی دی ہے، سب نے ایک ساتھ مل کر قربانی دی، سب ایک ساتھ مل کے رہیں گے اور سب کا دل ایک دوسرے سے جڑا رہے گا، انصاف کے ساتھ کام ہوگا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا۔ اگر کوئی چاہے ظلم کرے، زیادتی کرے کسی ایک اقلیت کے اوپر، کسی ایک قوم کے اوپر، ناممکن ہے، پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے بڑوں نے انصاف کا ایک عظیم الشان باب قائم کیا ہے۔ سلطان محمود پنڈت سندر لال الہ آبادی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اس کی بادشاہت سے، اس کے جاہ و جلال سے اور اس کے بادشاہت کے روپ سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ آدمی تو جا کے وہاں بے ہوش ہو جاتا تھا، ایسا جاہ و جلال تھا اس کے دربار کے اندر۔ ایک شخص نے مقدمہ دائر کیا بادشاہ سلامت کے اوپر کہ انہوں نے میرے لڑکے کو چھڑی سے مارا۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہو، قاضی جج نے فیصلہ دیا کہ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے غلطی کی ہے، خطا انہی کی ہے، انہوں نے یہ ہندو لڑکے کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، بے خطا اس کو مارا ہے۔ لہذا لڑکے کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ جتنی چھڑی بادشاہ نے ہندو لڑکے کو مارا ہے، وہ لڑکا بادشاہ کو اتنی ہی چھڑی مار سکتا ہے۔ بھرے دربار کے اندر وہ لڑکا گیا،
سلطان محمود غزنوی نے اس کے ہاتھ میں چھڑی دیا اور تخت شاہی سے اتر کر کے نیچے آ گیا. اس لڑکے نے 21 چھڑی بادشاہ کو مارا تھا, سر سے پیر تک. بادشاہ کا تاج گر گیا تھا, سر سے پیر تک. یہ پنڈت سندر لال الہ آبادی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا. اگر انصاف کے طلبگار اور جو اس لائن کے اندر انصاف کی طلب رکھتے ہیں وہ پنڈت سندر لال کی کتاب کو پڑھیں. کیسے کیسے عظیم الشان عہدے مسلم بادشاہوں نے ہندوؤں کو دے رکھے تھے, اور کتنے قریب تھے ہندو مسلمان بادشاہوں کے. اور ایسا نہیں ہے, ہندو راجہ ہندو بادشاہ بھی مسلمانوں کو قریب رکھتے تھے. جنگیں ہوئی ہیں, جنگ ہونے کے بعد پھر مسلمان بادشاہ نے ہندو راجہ کے مسلم فوجیوں کو اس بات کے اوپر انعام دیا ہے کہ تم نے اپنے بادشاہ کے ساتھ وفاداری کی ہے اور تم نہایت جانبازی کے ساتھ میدان میں میرے خلاف تم لڑے ہو, اور اس وفاداری کے اوپر ہم تم کو انعام دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ اب تو تمہارے راجہ شکست کھا گئے ہیں, اب تم لوگ ہمارے پاس آ جاؤ, ہماری طرف آ جاؤ. تاریخ میں لکھتے ہیں وہ کہ مسلم فوجیوں نے کہا نہیں, ہم اپنے راجہ ہی کے ساتھ رہیں گے, اس کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے. تمہاری لڑکی, حسین خوبصورت لڑکی گرفتار کر کے مسلم بادشاہ کی لڑکی راجہ کے سامنے لائی جاتی ہے. جب فوجی اس لڑکی کو پیش کرتے ہیں راجہ کے سامنے تو راجہ لڑکی کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ تم اتنی حسین ہو, اتنی خوبصورت ہو کہ جیسے میری ماں حسین اور خوبصورت ہے. تم میری بیٹی ہو, تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو, ہم تم کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تم کو آپ کے پاس پہنچا دیں. فوجیوں کی نگرانی کے اندر راجہ نے اس مسلم لڑکی کو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچایا. میرے عزیز دوستو, عظیم ایک تاریخ ہے انصاف کی, ظلم اور تشدد کو توڑنے کی.